لاہور میں اسموگ نے ڈیرے ڈال لیے، لاہور کا فضائی معیار انتہائی مضر صحت، شہر میں اسموگ کی اوسط شرح میں خطرناک حد تک اضافہ، ایئر کوالٹی انڈیکس 1067 تک پہنچا۔ بھارت کا شہر دلی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے اور کلکتہ تیسرے نمبر پر ہے۔ جیکب آباد کے علاقے ٹھل میں مسافر کوچ کھائی میں گر گئی، 5 مسافر جاں بحق، 15 زخمی، لاشوں اور زخمیوں کو تعلقہ اسپتال ٹھل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے مسافر کوچ بلوچستان سے پنجاب جا رہی تھی۔ قطری قیادت کی غیر معمولی گرمجوشی اور اعلیٰ مہمان نوازی پر بے حد مشکور ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، کہا پاکستان قطر کے ساتھ اپنی خصوصی دوستی کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ قطری ہم منصب سے تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ قطر کے وزیر اعظم نے خطے میں ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر پاکستان کی اہمیت پر زور دیا۔ موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرامن حل اور تعاون پر مبنی کوششوں پر اتفاق کیا۔ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ثالث کے طور پر قطر کے کردار کو سراہا۔ امیر قطر کے ہمراہ قطر میوزیم کے زیر اہتمام نمائش منظر کا افتتاح بھی کیا گیا۔ اسرائیلی طیاروں کی شمالی غزہ کی رہائشی عمارتوں پر وحشیانہ بمباری میں 50 بچوں سمیت 84 فلسطینی شہید۔ نصیرات میں بھی صہیونیوں کی بمباری سے علاقہ کھنڈر بن گیا، 9 مولود بچے سمیت 3 افراد شہید ہوئے۔ خان یونس میں بھی بمباری جاری، لبنان میں 24 گھنٹے میں بمباری کے دوران 52 افراد شہید ہو گئے۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں مزید فوجیوں کی تعیناتی کا اعلان کر دیا۔ ترجمان پینٹاگون کہتے ہیں مشرق وسطی میں مزید فوجی تعینات کر رہے ہیں۔ نئی فوجی تعیناتی میں اضافی بیلسٹک میزائل ڈیفنس ڈیزاسٹرائز شامل ہیں۔ نئی فوجی تعیناتی میں بھی B-52 طیارے شامل ہیں۔ امریکی صدارتی الیکشن میں صرف 3 دن، ٹرمپ اور کیملا کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مشیگن میں خطاب کرتے ہوئے کہا امریکی جانتے ہیں ڈیموکریٹ صرف جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کیملا ہیرس کا وسکونسن میں خطاب، کہا ٹرمپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو یہ امریکہ کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ فلسطین اور لبنان جنگ کے باعث امریکی صدارتی الیکشن میں مسلم کمیونٹی تذبذب کا شکار۔ PIA ہمیں فروخت کریں، 10 ارب روپے سے زیادہ دیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے نجکاری کے وفاقی وزیر علیم خان کو خط بھیج دیا۔ خیبر پختونخوا کے سرمایہ کاری بورڈ نے علیم خان کو بتایا یہ خط وزیر اعلیٰ، چیئرمین اور خیبر پختونخوا کے عوام کی طرف سے سمجھا جائے۔ PIA قومی ایئر لائن ہے اور اس کے اثاثے قوم کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، نہیں چاہتے یہ بیرونی یا نجی ہاتھوں میں جائے۔ نجی کمپنی کی 10 ارب روپے کی پیشکش سے زیادہ بولی دینے کے لیے تیار ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا امید ہے کہ ہمیں جلد موقع دیا جائے گا تاکہ اپنی تجاویز کے ساتھ آپ کی ٹیم سے مل سکیں۔ PIA کی بولی نہیں، اپنا مذاق اڑوایا گیا۔ جو کچھ ہوا وہ حیران کن تھا، ایسا تو کار یا پلاٹ بیچنے کے لیے نہیں کرتے۔ بولی کے وقت وزیر نجکاری کہاں تھے؟ سابق چیئرمین نجکاری کمیشن محمد زبیر حکومت پر برس پڑے۔ پروگرام دا رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا 1 سال سے واویلا کیا گیا اور ایک روڈ شو تک نہیں کیا۔ شروع سے ہی یہ عمل بھونڈے طریقے سے کیا گیا۔ تماشا ہوا، اس سے پاکستان آنے والے سرمایہ کار بھی پیچھے ہٹ گئے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا علی امین گنڈاپور پہلے صوبے کے بچوں کو پڑھائیں اور لوگوں کو روزگار دیں، PIA لے کر سیاست نہ چمکائیں۔ سندھ حکومت بھی کہتی تھی اسٹیل مل لے لیں گے، بس کر دیں بھائی، ہمیں آپ کی صلاحیتوں کا پتہ ہے۔ سابق CEO PIA مشرف رسول کہتے ہیں کنسورشیم کا ایویشن نے جس قسم کی بولی لگائی گئی لگتا ہے وہ سنجیدہ نہیں تھے۔ منصوبہ بندی تھی کہ بڑے سرمایہ کاروں کو لایا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکا۔ قومی اداروں کی لوٹ سیل کی مخالفت کریں گے۔ اداروں کو تباہ کرنے والوں کو حق نہیں کہ عوام اور ریاست کے اثاثے اونے پونے داموں فروخت کریں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم یہاں بڑھ رہی ہے۔
मईशत में बेहतरी के दावे झूठ हैं, पूरी हुकूमत ही झूठ पर खड़ी है। सदर और वजीर आजम के ज़ेरे इस्तेमाल तैयारों की मरम्मत पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वजीर खजाना की सबराही में इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में 2 VVIP तैयारों के लिए ग्रांट मंजूर कर ली गई। ई पासपोर्ट सिस्टम के लिए 2 अरब 93 करोड़ की रकम भी मंजूर। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का मुतालबा भी मान लिया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने सिंध हुकूमत के लिए 30 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। ग्रांट 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर पर खर्च होगी। इल्जाम तराशी से बाज आएं, बयानबाजी से पहले हकीकत मालूम करनी चाहिए थी। इतना फारिग नहीं कि आतिफ खान जैसे गैर अहम शख्स को नोटिस जारी कराऊं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का आतिफ खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। वजीर आला ने आतिफ खान को जारी एंटी करप्शन के नोटिस की कॉपी भी शेयर कर दी। नोटिस आतिफ खान को फजल हाउसिंग सोसाइटी की इंक्वायरी से मुतालिक जारी किया गया था। अदालतों में भी, सड़कों पे भी आप देखेंगे अवामी एहतजाज की लहर इस मुल्क में अब उठेगी। हमने वाक़यातन अब हकीकी आज़ादी पानी है। अदालतों और सड़कों पर अवामी एहतजाज की लहर उठेगी, हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं जिस पार्लियामान का कोई इस्तेहकाक नहीं वो कानून साजी कर रही है। अवाम इन तरमीम को मुस्तरद कर दें। जलाओ घिराव केस में ATC लाहौर ने सलमान अकरम राजा की अबूरी जमानत में 23 नवंबर तक तौसी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने वाला पहला सूबा बन गया। 8 अरब लागत का मंसूबा 1.5 साल में मुकम्मल होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं पहले मरहले में सवात मटलतान से मदियन तक ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी, जिससे सालाना 7 अरब आमदन होगी। मंसूबे की तकमील से KP में तवानाई सनअती इनकलाब आएगा। और कराची यूनिवर्सिटी रोड पर मौसमियात के करीब बेकाबू टैंकर हिफाजती ब्लॉक से जा टकराया। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। टैंकर के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा।